سورہ اسراء میں الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین ہے، سورہ سبا میں القرى التي بارکنا فیہا قرآن ظاہرة وقدرنا فیہا السیر ہے، جس کا تعارف بزبان نبوی لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ہے ولنعم المصلی ہے، جہاں میں وہی جس کا تعارف قدیم صحائف میں شہد و دودھ کی زمین ہے، جہاں میں وہی ہوں جسے ارض محشر کہتے ہیں، جسے ارض معراج کہتے ہیں، جہاں میں ہی ہوں مہجر الانبیاء، وطن انبیاء، مدفن انبیاء، میری ہی گود میں پلتے ہیں قطب ابدال، میری ہی گود میں پلتے ہیں وہ مردان مجاہد جنہیں لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الى یوم القیامت کا فرمانا ملا ہوا ہے۔ میرے ہی خطے ارض میں پایا جاتا ہے تمہارا قبل اول، میں تمہارے دین و ایمان کا حصہ ہوں، میں تمہارا دل ہوں جس کے دھڑکنے سے تمہاری حیات ہے، جس کے تھم جانے سے قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ تم مجھے فراموش نہیں کر سکتے، مگر افسوس صد افسوس کہ تم نے مجھے فراموش کر دیا، تم نے مجھے ظالموں کے رحم کرم پر چھوڑ دیا۔ ایک صدی ہونے والی ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں، کہاں گئے وہ شاہ فیصل، کہاں گئے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی، میرے ارد گرد آباد یہ 57 ممالک، انہیں کیا ہو گیا؟ کیوں مر گیا تمہارا سیاسی شعور؟ کیوں کھوکھلی ہو گئی تمہاری معاشیت؟ کیوں تم غلامی کی زنجیر میں جکڑ گئے؟ شاید تم اپنی تاریخ، اپنا تہذیب و تمدن، اپنی روایات بھول چکے ہو۔ مغربیت تمہارے دل و دماغ میں گھر کر چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے اپنی حیثیت تک کھو دی ہے۔ ارے تم تو وہ تھے جنہوں نے بدر و یرموک مالی کے سر کیے تھے، تمہیں یاد ہے نا کہ ساحل سندھ سے ایک اور صرف ایک ضعیفہ کی آواز پر محمد بن قاسم نے کس طرح لبیک کہا تھا؟ مگر آج جب میری بستیاں سلگ رہی تھی، میرے باشندے بلک رہے تھے، میرے نوخیز اور شیرخوار بچوں کے وجود کو بارودی میزائلوں سے تتر بتر کیا جا رہا تھا، بیماروں، لاچاروں اور ضعیفوں کو تخت مشق بنایا جا رہا تھا، الغرض ظلم و بربریت و سفاکیت کی تمام حدیں پار کر دی گئی تھی، جسے دیکھ کر غیروں کی غیرت و حمیت چاک اٹھی تھی اور وہ اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف عالم احتجاج بلند کیے سڑکوں پر دھرنا دے رہے تھے، اور تم تھے کہ رفض و سرور کی محفلوں میں ٹھمکے مار رہے تھے، طوائفوں کی اوریا جسم اور مٹکتی کمر سے لطف اندوزے و مدہوش تھے۔ تمہارے نوجوان راتوں کو انٹرنیٹ ایکٹیویٹی اور انسٹاگرام انسٹالنگ میں مست تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے سروں میں جو تک نہ رنگی، حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے۔ او مدعیان ورثہ ایوبی، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر تم نے کیا ہے؟ بے قیمت اوقات، بے مقصد مشورہ گاؤں میں ٹھاٹ سے بیٹھے صرف تفسرہ بازی کرتے رہے، دشمنوں کے پاس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی حماقتیں کرتے رہے اور دل موہ لینے والی لفاظیاں کرتے رہے۔ یاد رکھنا، محض لفاظیوں سے کچھ نہیں ہونے والا، کمر کس کے میدان عمل میں اترنا ہوگا، جس کے لیے بلند نگاہ، طاقتور جسم اور حقیقی ایمان و روحانیت ضروری ہے۔ مگر وہ کہاں سے ملے کہ دن کے 12 بجے تک سو کر پزا بھر کے کھا کر تمہارا جسم و دماغ پھول گیا ہے؟ انٹرنیٹ پر حیاسوس منظر دیکھ کر گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کے چکر میں پھنس کر مغربیت سے دلی وابستگی کر کے حقیقت ایمان کی چاشنی سے محروم ہو گئے ہو۔ گیمنگ، اسکرولنگ اور نشہ کر کے دینی اور اصلی تعلیم سے بے بہرا ہو گئے ہو اور جہالت کا پتلا بن چکے ہو۔ او ابن خطاب کے جانشینوں، تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ نہیں؟ در حقیقت تمہارا ان مکاروں کی پروڈکٹس کا استعمال کرنا میرے بچوں کا لہو پینا اور گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اب تک تو چلو بے شعوری تھی، مگر اب ان کا استعمال بالقصد کرنا یہ تمہاری بے غیرتی کی دلیل ہے۔ ان کی تہذیب اور کلچر کو اپنانا اور اسے دل میں ذرا سی بھی جگہ دینا تمہارے بے ایمان ہونے کی تو کیا بلکہ کل انعام بل ہم اضل ہونے کی دلیل ہے۔ خیر چھوڑو، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اور غیرت کو للکارو کہ المغضوب علیہم الضالین ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ تم پر مسلط ہے۔ ذرا آؤ اور سیکھو میرے مٹھی میں نوجوانوں سے کہ کیا ہوتی ہے جفا کشی، کیا ہوتی ہے بصیرت، کیا ہوتی ہے تعلیم و تربیت۔ او غفلت سادو، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، ورنہ میرے سپوت تو اپنی حق کی لڑائی لڑی رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، مگر مسئلہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی تو ہے۔ عمران بیت المقدس سے خراب یثرب، یاد رکھنا جو میرے تحفظ سے کتراؤ گے اپنا تحفظ بھی کھو بیٹھو گے اور وادی تین سرگردہ مارے پھرو گے۔ یہ دنیا اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ کر دی جائے گی۔ الامان والحفیظ۔ معزز سامعین کرام، تو یہ تھی وہ رسلی ہوئی فریادیں جو مابین السماء والارض خاموشی سے گونج رہی ہے اور بہت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ہمیں چاہیے ان فریادوں پر کان دھرے
اور عمل پہ رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے مصاحب عزیزم محمد حمزہ بہار، متعلم درجہ فارسی ہیں، جن کا موضوع ہے دیوبندیت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ دیوبندیت کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مزاج عبدیت ہے، جو عقیدہ وحدانیت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق عقیدہ رسالت ہے، جو عقیدہ ختم نبوت ہے، جو اولیاء کی عظمت ہے، جہاں تقلید ائمہ کی اہمیت ہے، جو پاسدار حنفیت و شافعیت، جو نگاہ دار مالکیت و حنبلیت ہے، جو شمشیر برائے رافضیت و شیعیت ہے، جو ماحی بدعت ہے، اور جو شہراہ جنت ہے، اسی کا نام دیوبندیت ہے۔ محترم حضرات، دیوبندیت نام ہے اس شیخ الہند مفتی محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا، جس نے ہندی مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ حریت پیدا کیا۔ دیوبندیت نام ہے اس شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا، جس نے اپنے قیادت و سیاست اور بے پناہ بصیرت سے ملکوں کو آزاد کروایا۔ دیوبندیت نام ہے اس حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، جس نے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کر کے خدا کا محبوب بنایا ہے اور 2200 کتابیں لکھ کر امت پر احسان عظیم کیا۔ دیوبندیت نام ہے اس حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا، جس کی فہم و سیاست نے ملک میں انقلاب برپا کر دیا اور ہر باطل کا منہ توڑ جواب دیا۔ دیوبندیت نام ہے اس قدوۃ الطائفہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا، جس کے 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہونے پر چیخ نکل گئی۔ دیوبندیت نام ہے اس حکیم الاسلام حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ کا، جس کے علمی و ادبی اور انتظام خدمات نے زمانہ کو متحیر کر دیا۔ دیوبندیت نام ہے اس امیر عظیمت حق نواز گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا، جس نے ناموس صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ دیوبندیت نام ہے اس امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا، جس نے پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بیان کیا ہے، جس نے زندان و عدالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ دیوبندیت نام ہے اس امیر عظیمت حق نواز گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا، جس نے ناموں سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اسقاق فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ محترم حضرات، آج میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند خالق سے ڈرتے، مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے علماء دیوبند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا ہے، عصمت انبیاء کا دفاع کیا ہے، امام ابو حنیفہ کا دفاع کیا ہے۔ اگر کسی بھی محاذ پر علماء دیوبندیت کو باطل نے للکارا ہے تو علماء دیوبند نے اس کا دندان شکن جواب دیا ہے۔ قادیانیت و رافضیت کا مقابلہ کیا ہے، بریلویت و غیر مقلدیت کا مقابلہ کیا ہے، منکرین قرآن و حدیث اور مماتیت و شکیلیت کا مقابلہ کیا ہے۔ اسی طرح انگریز سے مقابلہ کر کے ملک کو آزاد کروایا ہے۔ اور یہ بات بھی سن لو کہ دیوبندیت دبنے کا نام نہیں، دیوبندیت جھکنے کا نام نہیں، دیوبندیت بزدلی کا نام نہیں، دیوبندیت بکنے کا نام نہیں، دیوبندیت مٹنے کا نام نہیں، دیوبندیت دجالے کا نام ہے، دیوبندیت میدان حق میں سر کٹانے کا نام ہے، دیوبندیت درجنے کا نام ہے، دیوبندیت تو باطل پہ اپنے شعلے گرانے کا نام ہے، ارے دیوبندیت تو باطل کو اپنے جوتے کی نوک سے اڑا دینے کا نام ہے۔
دیوبندیت پر انگلی اٹھانے والوں اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور سن لو، اب دیوبند کے فرزند پہلے سے زیادہ جاگ چکے ہیں، تمہاری زبان زیادہ نہیں چلے گی، تمہارا قلم توڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ دیوبندیت آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گی، اسے مات رہی کہ اسے چار دیواری سے نکلنے والی ہلکار نے پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا ہے، اس کا فتویٰ عالمی ہے اور اس کا سکہ رائج الوقت ہے۔ اس پر انگلی اٹھانے والے مٹ گئے، لٹ گئے، باطل کے آگے بک گئے، اپنے آقا کے آگے جھک گئے، لیکن ہم دیوبند کے متوالے آج بھی اپنی ہتھیلیوں پر جان کا نذرانہ لے کر سمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار قربان ہیں۔ علمی بات آئے گی، علمی جواب دیں گے، طاقت کی بات آئے گی، اپنے تیور بتلائیں گے، زبان کی بات آئے گی، اچھے اچھوں کی بولتی بند کر دیں گے، اور قلم کی بات آئے گی تو قلم بھی توڑ کر رکھ دیں گے۔ علم دیوبندیت کی سر بلندی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے اور یہ للکارتے رہیں گے کہ سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند۔ ہم امن سکون کے داعی ہیں، سب ظلم مٹا کر دم لیں گے، ہم امن سکون کے داعی ہیں، سب ظلم مٹا کر دم لیں گے، ہم حق کا نشاں ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے لیے حافظ مشتاق صاحب کی جانب سے 100 روپے موصول ہوئے ہیں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری فرع اول جن میں 9 طلبہ حصے دار تھے مکمل ہو چکی ہیں۔ اب میں فرع ثانی شروع کرنے کے لیے مساہم اول، فرع ثانی کے مساہم اول عزیز محمد شان یوپی متعلم درجہ حفظ کو دعوت دیتا ہوں، موصول تشریف لا کر اپنی تقریر پیش فرمائے۔ ان کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصلى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء۔ وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام علماء اکرام اور معزز سامعین، آج کی اپنی اس عظیم الشان تقریر میں عظمت قرآن سے متعلق ایک مختصر مگر جامع مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات شرف قبولیت سے نواز کر حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ حضرات، قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں علیحدہ موضوع ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ دونوں ایک ہی ہیں تو اس میں کلام نہیں ہے کہ قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے، قرآن کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چلتے پھرتے کلام ہے۔
قرآن لازوال ہے، کیوں؟ جس پیغمبر پر اترا پیغمبر لازوال ہے، قرآن بے مثال ہے، جس نبی پر اترا وہ نبی بے مثال ہے، قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں۔ قرآن پڑھتے جاؤ، دنیا میں جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہو، ایم اے کی کتاب ہے، بی اے کی کتاب ہے، اور اسی طرح پرائمری کا نصاب ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے 30 جماعت کی کتاب پڑھ رکھی ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں حضور کی سیرت کی کتاب پڑھو، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جغرافیہ کی کتاب پڑھو، تیسرا کہتا ہے کہ نہیں میں تو تاریخ اسلام پڑھتا ہوں، تو چوتھا کہتا ہے نہیں یہ تو میری کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ تو ایک کتاب کو تو پڑھتا ہے، دوبارہ اس کو نہیں پڑھتا، دوبارہ پڑھ لیتا ہے تو تیسری دفعہ اس کو لائبریری میں بند کر دیتا ہے۔ تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو دنیا کی کوئی کتاب دوبارہ پڑھے سے بارہ پڑھے، لیکن ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کو پہلی مرتبہ پڑھے گا وہی مزہ، دوسری مرتبہ پڑھے گا وہی مزہ، تیسری مرتبہ پڑھے گا وہی مزہ، اور 40 مرتبہ پڑھے گا وہی مزہ، ایک رات میں پڑھے وہی مزہ، ساری راتوں میں پڑھے وہی مزہ، ایک دن میں پڑھے وہی مزہ، سارے دنوں میں پڑھے وہی مزہ، تراویح میں سنے وہی مزہ، نفلوں میں سنے وہی مزہ، منبر پر سنے وہی مزہ، اور تسبیح میں سنے وہی مزہ، قاری پڑھے وہی مزہ، حافظ پڑھے وہی مزہ۔ قرآن پڑھتا جا، مجھے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو 40 مرتبہ بھی قرآن پڑھے گا تو عرش سے خدا بولے گا دنیا کی کسی بھی کتاب کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب قرآن پڑھنے پر ملتا ہے۔ ایک پوری کتاب پڑھ لو کوئی ثواب نہیں، قرآن کا ایک لفظ پڑھ لو 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ارے یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو دیکھتے ہو تب بھی تمہیں ثواب ہے، قرآن کو سنتے ہو تب بھی تمہیں ثواب ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تم اس سے محبت کرو گے تب بھی تمہیں ثواب ہے، اس بچے کو سینے سے لگاؤ گے تب بھی تمہیں ثواب ہے۔ ارے اس بچے کو بھی چھوڑ دو جس سپاہی پر قرآن رکھ کر پڑھا جاتا ہے، تم سپاہی بنا کر دو گے تب بھی تمہیں ثواب ہے، تم گلاس بنا کر دو گے تب بھی تمہیں ثواب ہے۔ ارے قرآن سنایا جا رہا ہے مسجد میں اور تم باہر گلی میں کھڑے ہو گئے قرآن سننے کے لیے تب بھی تمہیں ثواب ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن بے مثال ہے۔ اور تمہیں ایک بات اور بتاتے چلو کہ قرآن لا ریب ہے، اور یہ لا ریب میں نہیں کہہ رہا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں لا ریب ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں مجھے کھولو، مجھے پڑھو، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے۔ اسی لیے 114 سورتوں میں جو پہلی سورت ہے اور پہلے لفظ ہے الف لام میم، اس کو پڑھ کر قرآن اپنی حیثیت متعین کرتا ہے تاکہ پہلے میری حیثیت کو پڑھو پھر آگے چلو تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ اور کیا کہا؟ الف لام میم۔ اور الف لام میم کیا ہے؟ الف کیا ہے؟ لام کیا ہے؟ میم کیا ہے؟ ارے ہم تو اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ الف سے اللہ فرماتے کہ میں بھیج رہا ہوں، لام سے جبرائیل فرماتے کہ میں لا رہا ہوں، میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے سینے پر اتر رہا ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا، کیوں لکھا؟ ارے کیوں لکھا؟ تاکہ راوی کا بھی پتہ چل جائے، بھیجنے والے کا بھی پتہ چل جائے، لانے والے کا بھی پتہ چل جائے، اور جس کے اوپر آ رہا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے۔ اور کیا کہا؟ الف لام میم۔ اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو الف میں کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو لام میں کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو میم میں کر۔ الف میں شک کرے گا دہریہ بن جائے گا، لام میں شک کرے گا کافر بن جائے گا، میم میں شک کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بن جائے گا۔ تو ان 3 شکوک سے گزر کر شک آگے بڑھے گا، اور جب شک ہی آگے نہیں بڑھے گا تو پھر قرآن جیسی بے مثال کتاب کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی عظمت عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے مصاحب عزیزم محمد عزیزم عبد الرحمن نہری کناکا ہے، جن کا موضوع ہے حقوق اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، لوگوں کی صداؤں پر دھیان دیجیے۔ آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ ملازم اس کا حق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے۔ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور کب کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد ہم اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھو، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں، اور اس کے حقوق کو پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائے۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ جانیں، اسے یکتا و بے نیاز تسلیم کرے۔ ارشاد باری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک و ساجی قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ سمجھیں، اسی طرح ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ جانیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دور و نزدیک کی خبر ہے، ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، کسی اور کے متعلق ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قبضے و تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسے چاہتا ہے بناتا اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ اس نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام بھیجا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے، مگر اس میں کیا شک و شبہ ہے کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت و سکون اس کی نگاہ میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اسے نہیں دیکھتے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائے، کسی اور کے آگے نہیں، سجدہ اسی کی ذات کو کرے، کسی قبر کو نہیں، طواف اسی کے گھر خانہ کعبہ کا کرے، کسی مزار کا نہیں، نظر اور قربانی اسی کی نام کی ہو، کسی پیر اور فقیر کے لیے نہیں۔ سچی حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص سمجھے، کسی اور کو خواہ وہ خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ رہا اس کا اہل نہ سمجھے۔
سوچیے کتنی ناسمجھی اور کتنی نادانی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادر میں بہت سی خرافات میں مبتلا ہے۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ان امور کو توحید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ اسے کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ مولانا حالی نے اپنی کتاب میں ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی درگاہ یا مزار شریف پر جا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر جو رونق نظر آئے گی، جو سجدہ دکھائی دے گی، وہ پڑوس میں مسجد کو حاصل نہ ہوگی۔ عرس کے موقع پر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہوگا، کندھے سے کندھے چھل رہے ہوں گے، مگر وہیں نماز کے وقت مسجد ویران و سنسان نظر آئے گی۔ دو چار اللہ کے بندے پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ مزار شریف کو چھوڑ کر مسجد کون جاتا ہے؟ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ حضرات سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور ہم اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جبکہ اللہ کے انعامات و احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے حقوق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے مصاحب عزیز محمد فیضان جالو پورہ متعلم عربی سوم، جن کا موضوع ہے علماء ہند کی للکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لما تقولون ما لا تفعلون. وقال في موضع آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه السلام: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ملت اسلامی کے شگفتہ پھول و نوجوانان اسلام آج کی اس بابرکت محفل میں احمد جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہے بس وہ موضوع ایک جانب آہ و بکا سے بھرپور تو دوسری جانب علماء ہند کی للکار، اسی طرح ایک جانب سلف صالحین کی روحوں کی فریاد تو دوسری جانب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے، حتیٰ کہ یہ موضوع اپنی ایک طرف شاملی کے میدان کی تاریخ دہرانے کے لیے مستعد تو دوسری جانب مالٹا کی جیل کی یاد دہانی کے لیے قیام پذیر، گویا کہ عنوان علماء ہند کی للکار آہو بکا کی صدائے بلند کر رہا ہے، اور اس دور کے علماء کی نیندوں کو ختم کرنے میں تن دھن کی بازی لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو غزوہ بدر کا واقعہ معلوم نہیں، کہ آپ کو قرآن کریم کی رہنمائی معلوم نہیں، کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم نہیں، کہ آپ کو شامی کے میدان کی تاریخ معلوم نہیں، کہ آپ کو مالٹا کے جیل کا واقعہ معلوم نہیں، کہ آپ کو حضرت مونگری رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدانہ عمل معلوم نہیں، کہ آپ کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ و اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے معلوم نہیں، کہ ان اولیاء اللہ نے اسلام کی رسوائیوں کا طعن برداشت نہیں کیا اور ہندوستان کی سپر پاور طاقت انگریزوں کا مقابلہ کیا اور قرآن اور حدیث اور نقل اور عقل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اگر تم نے مذہب اسلام پر انگشت نمائی کی تو تمہاری انگشت کی دھجیاں اٹھ جائیں گی۔ چنانچہ ان حضرات نے انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا اور باغیان اسلام کو ہندوستان سے باہر کیا۔ بہرحال ہمارے اکابر اس عمل سے ہمیں یہ نصیحت کر گئے کہ اگر امت محمد پر کوئی آج آئے تو ان کا ڈر تک تعاقب کریں۔ چنانچہ آج ہندوستان کے چپے در چپے، قریہ در قریہ، صوبے در صوبے امت محمدیہ کی رسوائیاں ہو رہی ہیں اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں، جس کی یاد دہانی سے میری زبان قاصر و عاجز ہے۔ اتنا ہی پر بس نہیں بلکہ جس کے ذریعے اسلام پھیلا اور پھیلتا آ رہا ہے سو باغیان اسلام اس کو ختم کرنے میں تن دھن کی بازی لگا رہے ہیں۔ یعنی آج مدارس اسلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسجدوں کو مسمار کرنے میں ہمہ وقت لوگ طرح طرح کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، جس کا تعاقب کرنا ہر اس شخص پر لازم و ضروری ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے روح، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے روح، حضرت امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے روح، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے روح، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے روح، حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کی روح سسک کر آہ کی صدائے بلند کریں گی اور ہم سے کہیں گی اے ہماری روحانی اولاد، ہے ہمارے آنکھوں کی چراغ، تم نے کیا کر دیا، تم نے کیا کھو دیا، اسلام کی رسوائیاں کیسے برداشت کرنی؟ اٹھو اے فدایان رسالت اور یہ ثابت کر دو کہ اسلام امن و سلامت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام صلح احمی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام حسن اخلاقی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کو ختم کرتا ہے اور رحمت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ امت محمدیہ کے ہونہار فرزند کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت صرف 313 عہدوں پر منحصر تھی اور کفار و مشرکین 1000 سے زائد افراد پر مشتمل تھے، نیز ان کے پاس جنگی آلات و اسلحہ بکثرت موجود تھے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس ان کے مقام میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نصرت الہی پر یقین رکھتے ہوئے جنگ کے میدان میں کود پڑے، پس اسلام کی فتح اور باغیان اسلام کی بری طرح رسوائیاں ہوئیں۔ اسی طرح انگریزوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ ہر ایک اعتبار سے ممتاز تھے، مگر پھر بھی ہمارے علماء نے حق طلبی کے لیے نصرت الہی طلب کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا تو ایک قوم گیدڑ کی طرح بھاگے۔ بہرحال باغیان اسلام کی اکثریت ہر اعتبار سے رہی ہے، خواہ طاقت و قوت کے اعتبار سے ہو، خواہ افراد کے اعتبار سے ہو، خواہ روپے پیسے کے اعتبار سے ہو، خواہ جنگی اسباب کے اعتبار سے ہو، مگر ان تمام اسباب کے باوجود ہمارے اکابر نے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج ہندوستان آہو بگا کے گھمسان تاریخوں کی فضاؤں سے آواز دے رہا ہے کہ آج جان ہماری روح ختم ہو رہی ہے، آج جان ہماری روح ختم ہو رہی ہے، آج ہماری جان دشمنان اسلام کے نظر ہو رہی ہے، آج ہماری رسوائیاں ہو رہی ہیں، آج ہماری طاقتوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اکابر اور ہمارے اکابر کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اگلے مساہم عزیز محمد افسان چار دروازہ ہیں، متعلم عربی سوم، جن کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ جناب صدر، سامعین کرام اور عزیز طلبہ، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور قیامت کے قریب کا دور ہے۔ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بارے میں فرمان ہے کہ میری آمد بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ میں آ گیا تو مطلب قیامت آ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو، جس طرح دو انگلی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح میں اور قیامت بھی آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کے قریب ہے۔ قیامت سے پہلے جو کچھ ہونے والا ہے آپ علیہ السلام نے اپنے حیات مبارکہ میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ 1400 سال پہلے سب کچھ بیان کر دیا ہے، اور وہ سب بغیر زبر زیر کی تبدیلی کے 100% مکمل طور پر محفوظ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو بہت آئے ہیں، لگ بھگ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے نبی تھے، اگرچہ ہمارے نبی سب کے بڑے ہیں، لیکن ان میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ بڑے بڑے پیغمبر ہیں، لیکن کیا کوئی کسی ایک نبی کا حلیہ بیان کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ یہ تھا۔ حلیہ سے مراد سر سے لے کر پیر تک جسمی کی کیفیات ہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک 100% مکمل طور پر محفوظ ہے۔ کہ آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کا سر مبارک کیسا تھا، آپ کی پیشانی مبارک کیسی تھی، حتیٰ کہ آپ کی بھویں ایسی تھی، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کی پلکیں ایسی تھی، آپ کی ناک ایسی تھی، آپ کے رخسار مبارک ایسے تھے، آپ کی ٹھوڑی ایسی تھی، آپ کے لب اور ناک کے درمیان فاصلہ اتنا تھا، پیر تک آپ کی ہر چیز مکمل طور پر محفوظ ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان فرماتے تھے۔ میں نے چاہا کہ وہ آپ علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ کو میرے سامنے کچھ ذکر فرمائے، تاکہ میں ان کے بیانات کو اپنے لیے حجت اور سند بناؤں، اور ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشی کرنے اور ممکن ہو سکے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ ماموں جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق یہ دریافت فرماتے ہیں کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے، دوسروں کی نظر میں بھی بڑے مرتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا، آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے آدمی سے پست تھا۔ آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، آپ کے بال مبارک کس قدر بل کھائے ہوئے تھے، اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو آپ مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت ہی چمکدار تھا، آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، آپ کی دونوں آبرو جدا جدا تھی، ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہیں تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔
आपकी नाक मुबारक बुलंद मैल थी, उस पर एक नूर और चमक था। इब्तिदान देखने वाला आपको बड़ी नाक वाला समझता था, लेकिन गौर से मालूम होता कि हुस्न व चमक की वजह से बुलंद मालूम होती है, वह नफी नफसी ही बुलंद नहीं थी। आपकी दाढ़ी मुबारक भरपूर गंजान थी, आंखों की पुतली निहायत सिया थी। आपके रुखसार मुबारक हल्के हमवार थे, गोश्त लटके हुए नहीं थे। आपका दहन मुबारक एतदाल के साथ फराख था, यानी तंग मुंह न था। आपके दंदाने मुबारक बारीक आबदार थे, उनमें से सामने के दांतों में जरा फसल था। सीने से लेकर नाफ तक बालों की एक बारीक लकीर थी। आपकी गर्दन मुबारक ऐसी खूबसूरत और बारीक थी जैसे कि मूर्ति की गर्दन साफ तराशी हुई होती है, रंग में चांदनी जैसी साफ और खूबसूरत थी। आपके सब आज़ा निहायत मुअतदिल और पुरगोश्त थे। आपका बदन मुबारक घटा हुआ था। आपका पेट और सीना मुबारक हमवार था, लेकिन सीना मुबारक फराख्त और चौड़ा था। आपकी कलाइयाँ दराज थी, आपकी हथेलियाँ फराख थी। आपके हाथ पाँव की दोनों उंगलियाँ तनासुब के साथ लंबी थी। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास मुबारक भी 100% मुकम्मल तौर पर महफूज है, हर चीज महफूज है। ये है इमामुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत ये है कि हर चीज महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगी। बहुत कोशिशें हुई हैं और हो रही हैं कुरान करीम को बदलने की, हदीसों में तहरीफ करने की, लेकिन वो तमाम कोशिशें और वो तमाम साजिशें सब की सब 100% मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत चमकती दमकती ताबिंदा मुकम्मल तौर पर महफूज है, उसमें अदना दर्जे की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि क़यामत करीब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को हर बात बता दी है। अल्लाह ताला हम सब को भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों पर अमल करने वाला बना दे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगले मुसाहिम अज़ीज़म मोहम्मद अल-फैज़ मुतअल्लिम अरबी अव्वल, जिनका मौज़ू है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शरअल क़ुदवत बिल मुहतदीन अहमदुहु सुब्हानहु व हुवा रब्बुल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम सहाबाए किराम में सबसे आला व अफजल थे। सफ़र हो या हज़र, हर जगह हुजूर के साथ रहने वाले, दुनिया में भी हक़ रफ़ाक़त अदा करने वाले और आखिरत में भी रफ़ाक़त की सआदत से बेहरावर होने वाले, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज, तुम मेरे गार सोर के भी साथी हो और हौज कौसर के भी। एक दूसरे मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों के हम पर एहसानात थे हमने हर एक का बदला चुका दिया, लेकिन अबू बकर के एहसानात का बदला क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही पूरा अता फरमाएगा। अबू बकर के माल ने मुझे जितना नफा पहुंचाया किसी के माल ने इतना नफा नहीं पहुंचाया। अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। अब ये खुल्लत तो नहीं है क्योंकि मैं अल्लाह का खलील हूँ, मगर मेरे और अबू बकर के दरमियान इस्लामी उखुवत और मोहब्बत बहर हाल मौजूद है। मक्की जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور صحابہ کرام کو کس کس طرح ستایا گیا وہ کس مسلمان کو معلوم نہیں۔ آپ اور آپ کے صحابہ پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، مکہ میں رہنا دوبر کر دیا گیا، ہر طرح سے اسلام سے پھیلنے کی کوشش کی گئی۔ کفار مکہ کو سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت حضور کی ذات سے تھی، جب موقع پاتے کوئی نہ کوئی گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ آپ کو نرغائے عادت سے بچایا اور اس کوشش میں خود بھی بار بار کفار کے ہاتھوں مصائب برداشت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کے گلے پر چادر لپیٹ کر کھینچنا شروع کیا۔ کسی نے جا کر حضرت ابو بکر کو خبر دی، ادرک صاحبک، اپنے ساتھی کو بچائیے، وہ بیتابہ نہ پہنچے، اور کہنے لگے اے کفار مکہ تمہاری خرابی اور بربادی ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے ڈر پہ ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، مگر حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ بے ہوش ہو گئے، کئی دن تک بے ہوش رہے۔ درمیان میں اگر ہوش آتا تو پوچھتے کہ حضور کا کیا حال ہے۔ آخر جب مکمل ہوش آ گیا تو لوگوں سے کہا مجھے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ لوگوں کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ملاقات کے وقت دونوں کی کیا کیفیت تھی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بلند تر ہے شہیدوں سے مرتبہ ان کا، بلند تر ہے شہیدوں سے مرتبہ ان کا، کہ تیغ عشق نبی کے قتیل ہے صدیق۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ میں اس ابو بکر کی بات کر رہا ہوں جو ہر وقت ہر جگہ حضور کے ساتھ رہا۔ میں ابو بکر کی شان میں کچھ الفاظ بولنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکر جو سب سے پہلے صحابی کہلایا، ابو بکر جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا، ابو بکر جو ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا، ابو بکر جس نے اسلام کی تاریخ میں کعبے پہ خطبہ دیا، ابو بکر جس نے 60,000 دینار آقا کے قدموں میں رکھے، ابو بکر جس نے بلال کو آزاد کرایا، ابو بکر جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا، ابو بکر جس سے قرآن نے ثانی اثنین کہا ہے، ابو بکر ہے جس سے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا ہے، ابو بکر ہے جس سے قرآن نے اولئک المتقون کہا ہے، ابو بکر ہے جس سے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ہے، ابو بکر ہے جس نے آقا کو کندھے پہ اٹھائے ہے، ابو بکر ہے جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے، ابو بکر ہے جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ہے، ابو بکر ہے جس سے قرآن نے ثانی اثنین کہا ہے، ابو بکر ہے جس نے آقا کو نہیں جگایا ہے، ابو بکر ہے جس کے ایڑے پہ آقا نے اپنا لعاب لگایا ہے، ابو بکر ہے جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا ہے، ابو بکر ہے جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر ہے جو بدر کے میدان میں پہلے آیا ہے، ابو بکر ہے جو بدر کے میدان میں پہلے آ کر آقا کو سجدے کی حالت میں گلے لگاتا ہے، ابو بکر ہے جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کروایا ہے، ابو بکر ہے جو فتح مکہ میں ساتھ آیا ہے، ابو بکر ہے جو غزوہ خندق میں ساتھ کھڑا رہا ہے، ابو بکر ہے جس نے نبی کی زندگی میں نمازیں پڑھائی ہے، ابو بکر ہے آقا نے جسے اپنے مصلی کا وارث بنایا ہے، ابو بکر ہے نبی کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ہے، ابو بکر ہے نبی کے بعد روزے میں سب سے پہلے سونے والا، ابو بکر جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف پکارے ہیں، ابو بکر ہے جو ہر وقت ہر جگہ حضور کے ساتھ رہا ہے، ابو بکر وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر ہی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگلے مصاحب عزیزم محمد سلیمان چاندپول متعلم عربی دوم، جن کا موضوع ہے نفس کی کمزوری اور اس کا علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ اکرام، مہمان نظام اور حضرات حکمین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے نفس کی کمزوری اور اس کا علاج۔ نفس اگر سنور جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اور نفس اگر بگڑ جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت بگڑ جاتی ہے۔ یہ نفس اگر گندہ ہو گیا، یہ غلیظ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا تو میں ناکام ہوں، تم بھی ناکام ہو۔ اگر یہ پاک ہو گیا، یہ صاف ہو گیا، یہ ستھرا ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہو، میں بھی کامیاب ہوں۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہ 2 آیت ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو چکا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو چکا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ناپاک کیا۔ میرے دوستو، اپنے نفس کو پاکیزہ کرو، شکر کرو کفر کی ناپاکی نہیں ہمارے اوپر کفر کی ناپاکی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نحوست، سب سے بڑی ناپاکی، سب سے بڑی غلاظت، سب سے بڑی بدبو اور سب سے بڑی نجاست یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی غلاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے بچایا ہوا ہے، ہم اس سے چھوٹی غلاظت کا شکار ہے، ہم کبیرہ گناہوں کا شکار ہے۔ اس کی غلاظت نے گندہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا دیا۔ نظر ناپاک ہو گئی، زبان ناپاک ہو گئی، کان ناپاک ہو گئے، دل کے جذبے گندے غلیظ ہو گئے، ہاتھ کی پکڑ غلط ہو گئی، پاؤں کا چلنا غلط ہو گیا، منہ کا نوالا غلط ہو گیا، پیٹ میں جانے والا رزق حرام ہو گیا۔ ہمارے پاس یہ غلاظت ہے، موسیقی کا زیر اندر جا رہا ہے، بدنظری کا زیر اندر جا رہا ہے، زبان سے دل آزاری کے بول، غیبت کے بول، تانے کے بول، دل آزاری کے بول، ذلیل کرنے والے بول، عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں۔ پہلے عورتیں مشہور تھی کہ یہ تانے بہت دیتی ہے، یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہے۔ آج کا مرد بھی ایسا ہے، آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ زبان میں ایسا زہر اس کے اندر کہ ناگن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جتنا آج تیری میری زبان کا زہر ہے۔ کالے سانپ پہ کا زہر نہیں ہوتا جتنا آج تیری میری زبان کا زہر ہے۔ ایک جملہ بول کر اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک جملہ بول کر اگلے کی زندگی کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے انانیت کی تسکین کے لیے، اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، اریانی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، مکاری نہیں ہے، بدکاری نہیں ہے، بدچلی نہیں ہے، بدفعلی نہیں ہے، دغا بازی نہیں ہے، فریب کاری نہیں ہے، دھوکے بازی نہیں ہے، حرام خوری نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے۔ ہاں کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکات کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ سنو میرے نبی کی بات، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ معاذ جبل کے بیٹے، سکنت امک من جبل، سکنت امک من جبل، جبل کے بیٹے پوری بات سنو۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کجل یا رسول اللہ، یما ہوں یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ۔
तो आपने जबान पकड़ी और जबान बाहर निकाली। माज बिन जबल के समझाया जैसे मासूम बच्चे को समझाया जाता है, माज जबान काबू में रख, नफ्स को सबसे ज्यादा गंदा करने वाली जबान है। हर कोई जानी नहीं होता, हर कोई शराबी नहीं होता, हर कोई सूदखोर नहीं होता, हर कोई बेनमाजी नहीं है। 100 में 10 नमाजी है, 40-50 जुम्मा पढ़ने वाले भी है, रोजा रखने वाले भी 30-40% है, ज़कात देने वाला भी 100 में कोई एक मिल जाएगा, लेकिन जबान पे काबू पाने वाला 100 में एक भी नहीं है, 1000 में एक भी नहीं है, 10,000 में एक भी नहीं है, 20,000 में एक भी नहीं है, 50,000 में एक भी नहीं है, 1 लाख में एक भी नहीं है, 1 करोड़ में एक भी नहीं है कि जो जबान पे काबू पाता हो, जो बोलने से पहले सोचता हो कि किसी की बेकरामी तो नहीं कर रहा, किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहा, किसी को बेइज्जत तो नहीं कर रहा, किसी की दिल आजारी तो नहीं हो रही, कोई मेरी वजह से अलग बैठकर आंसू तो नहीं बहाएगा, कोई मेरी वजह से अपना दिल तो पारा पारा होता नहीं देखेगा। ये करोड़ों में एक भी नहीं है। और जो सबसे ज्यादा जो लफ्ज गंदा होता है, ये गलत बोल से होता है, ये दिल आजारी के बोल से होता है, ये बेइकरामी के बोल से होता है, ये जलील करने वाले बोल से होता है। अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना के बाद मर्द औरत दोनों से खिताब करता है, किसी जगह भी औरतों को अलग नहीं कहता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सिर्फ एक जगह अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद तकसीम किया, मर्दों से अलग बात की, औरतों से अलग बात की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, किसी का दिल आजारी का बोलना, ईमान वालो, इसमें औरतें भी शामिल हो गई। कौम के लफ्ज में कौम से मुराद औरतें भी है, मर्द भी है, लेकिन ये ज़हर फैला हुआ माशरे का कि अल्लाह ताला ने मर्दों को अलग झुंझोड़ा, औरतों को अलग झुंझोड़ा, फिर कहा वला निसाउ मिन निसा, ला निसाउ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को दिल आजारी का बोल ना बोले, बेकरामी का बोल ना बोले, दिल तोड़ने का बोल ना बोले, जिगर खराशी का, दिल खराशी का बोल ना बोले। अगर तुम दिल नवाज नहीं हो तो दिल खराश भी ना बोलो, अगर तुम दिल नवाज नहीं हो तो जिगर खराश भी ना बोलो, अगर तुम लोगों के दिलों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते तो आग भी ना लगाओ, अगर तुम भड़कती हुई आग पे पानी नहीं डाल सकते तो तेल भी ना डालो। अगर अपने नफ्स को पाकीज़ा करना है तो 2 बातें करनी पड़ेगी, 2 बातें। एक, अपनी इबादत को ठीक करो, अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, वो नमाज से बनता है, नमाज को खूबसूरत बना के पढ़ो। हम नमाज पढ़ते आदत वाली, तेज भाग दौड़ वाली, वो नमाज नहीं है जो दिल को खींचे, जो दिल को पकड़े, जो हमारे अखलाक पर, किरदार पर असर अंदाज हो। आदत की नमाज है, अपनी नमाज को अच्छी बनाओ, अपनी नमाज को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह से बात करनी है, 2 के 3 मिनट लगा दो, 2-3 के 5 मिनट लगा दो, तुम्हारी नमाज खूबसूरत हो जाएगी। एक, अपनी इबादत ठीक करो, अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, नमाज के जरिए, कुरान के जरिए, रोजे के जरिए, तिलावत के जरिए, हज के जरिए। एक, अपनी इबादत अच्छी करो। दूसरी चीज है जिससे आपका और मेरा नफ्स पाक होगा, वो अच्छे बर्ताव, वो माफ करना, वो दरगुजर करना, और वो अखलाक है। और अखलाक 90% जबान के मीठे बोल का नाम है, अखलाक 90% जबान के मीठे बोल का नाम है, जिससे आपका और मेरा नफ्स पाक होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह फ़रअ सानी हमारी चल रही हैं और तकरीबन 6 मुसाहिमीन हो चुके हैं, और हमारे सदर मोहतरम आली जनाब मुफ्ती शहर जयपुर मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर नौमानी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, जो आज के हमारे इस प्रोग्राम के सदर हैं। हज़रत की शान में 2 मिसरे पढ़ना चाहूँगा। सुरूर व शादमानी मोजिज़न है आज हर दिल में, सुरूर व शादमानी मोजिज़न है आज हर दिल में, जो मीरे कारवा बन कर के आए आप महफिल में। अब इसके बाद अगले मुसाहिम अजीज़म मोहम्मद उमामा आमगर मुताल्लिम अरबी सोम को दावत देता हूँ, मौसूफ तशरीफ़ लाकर अपनी तकरीर पेश फरमाएँ, जिनका मौजू है क़याम मकातिब व मदारिस।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا واشهد ان سيدنا محمدا الذي ارسله الى الناس كافة وبشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. معزز علماء اکرام، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا 1000 بار شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے مجھے اس عظیم الشان موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی جسارت دی. میرے محترم دوستو، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور ان کے شاگردوں کے ذریعے غیر منقسم ہندوستان میں اسلام کی نشأت ثانیہ اور احیاء کا جو عظیم کارنامہ انجام پایا ہے وہ ہمہ جہت بھی ہے اور فقید المثال بھی ہے. ہر دور کے حق پرست و حق شناس اس کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ مسلمانان ہند کی تاریخ کا نہایت روشن اور تابناک حصہ ہے جسے کسی دور کا مؤرخ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا. میں آج حضرت نانوتوی، ان کے رفقاء اور ان کے شاگردوں کے صرف ایک کارنامے کا ذکر کر رہا ہوں. میرے خیال میں یہ کارنامہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور دوسرے کارنامے اسی کارنامے کی جزوی شکلیں ہیں، اور وہ کارنامہ قیام مکاتب و مدارس کا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں تذکرہ نگاروں نے عام طور پر لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی، ان کے رفقاء اور ان کے تلامذہ نے قیام مکاتب و مدارس کو تحریک کی شکل دی اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں مدارس دینیہ کا جال پھیلا دینے کا منصوبہ بنایا، اور صرف منصوبہ نہیں بنایا بلکہ اس پہ اول دن سے عمل بھی شروع کر دیا. دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد دوسری جگہوں پر مدارس قائم کرنے کے لیے کیا کوششیں ہوئی، ان کا ذکر کرتے ہوئے ایک تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ مغربی یوپی میں زیادہ تر مدارس دینیہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہی قائم کردہ ہے. گلاوٹی کا مدرسہ، نگینے کا مدرسہ، مظفر نگر کا مدرسہ اور اسی طرح مدرسہ شاہی مراد آباد سب اسی سلسلے کی سنہری کڑیاں ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی سب میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، حضرت مولانا فخر حسن صاحب گنگوہی اور دیگر علماء نمایاں تھے. علم حدیث کا سلسلہ انہی علماء اکرام کے ذریعے پھیلا ہے جن کے نام اوپر آئے ہیں. یہ تذکرہ نگار ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اکثر مقامات پر مدارس دینیہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رائے اور مشورے سے جاری ہیں. اسی طرح مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کا قیام تو اسی منصوبے کا ایک حصہ تھا جو حضرت نانوتوی اور ان کے متوسلین کے ذریعے مختلف شہروں میں انجام پا رہا تھا. قیام مکاتب و مدارس کے منصوبے اور اس تحریک کو آج کے حالات اور تاریخ کے تناظر میں دیکھیے تو ایک الہامی فیصلہ اور الہامی منصوبہ نظر آتا ہے. جو قوم طویل عرصے تک برسر اقتدار رہی ہو، اقتدار کا چھن جانا اس کے لیے موت کا سامان ہوتا ہے. اقتدار سے بے دخلی اس کے حیات و بقا کے مسائل کھڑے کر دیتی ہے. دوسری طرف جو قوم طاقت کے نتیجے میں اقتدار پر آئی ہو، اس کی رعونت، اس کے نشے قوت حد سے فزوں ہوتا ہے. وہ مغلوب قوم کی ساری عظمتیں اور سارے کمالات ختم کر دینا چاہتی ہے، اس کے تہذیب و تمدن کو تاراج کر دیتی ہے، اس کے تشخصات مٹا دیتی ہے، اپنا تمدن اور اپنا کلچر پھیلاتی ہے. اور مفتوح قوم جو ہر طرح دبا دی گئی ہو وہ احساس کمتری میں ایسا مبتلا ہوتی ہے کہ فاتح قوم کی ہر چیز اچھی لگتی ہے اور اپنی ہر چیز دقیانوسیت اور بیکار محض لگنے لگتی ہے. میرے محترم دوستو، تاریخ کا یہ ایسا کلیہ ہے جس سے استثناء کی مثالیں بہت کم ملیں گی. سن 1857 کی ناکامی اور انگریزوں کے پنجے تسلط کے مستحکم ہو جانے کے بعد ہندوستانی مسلمان تاریخ کے سب سے خطرناک موڑ پر تھے. وہ مفتوح تھے. انگریز فاتح بھی ایسا جو مسلمانوں سے ازلی دیر رکھتا تھا، صلیبی جنگوں کا زخم خوردہ تھا، اسے انتقام کا موقع ہاتھ آیا تھا. وہ آندھی اور طوفان کی طرح
پورے رعب و دبدبے کے ساتھ دہلی پر قابض ہوا تھا. یہ سنہرا موقع کیسے جانے دیتا؟ عیسائیت کو پھیلانے، اسلام کو مٹانے، اسلامی تشخصات کو ختم کرنے کے منصوبے لندن سے بن کر آنے لگے. پادریوں کی پوری ایک فوج ہندوستان بھیج دی گئی جو ترغیب و ترہیب کے ہر قسم کے سامان سے آراستہ تھی. حکومت کی پشت پناہی تھی، دولت کا انبار تھا، پولیس کا دستہ ساتھ رہتا تھا، ضلع کلکٹر کو حکم تھا کہ وہ ان کی مدد کریں. میرے محترم دوستو، حکومت اور اقتدار کا چھن جانا اتنا خطرناک نہ تھا جتنا مسلمانوں کو عیسائی بنانے اور ان کو کافر بنانے کے منصوبے تھے. ان کو دین سے دور کرنے اور ان کے تشخص و امتیاز کو چھین لینے کے پروگرام تھے. میرے محترم دوستو، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور ان کے شاگردوں نے اپنے خداداد نور بصیرت سے حالات کے رخ کو سمجھ لیا. انہوں نے قیام مکاتب و مدارس کی تحریک چلا کر مرض کا علاج اور زہر کا تریاق تلاش کر لیا. اگر اس منصوبے کے ذریعے احیاء اسلام کی کوشش نہ ہوئی ہوتی تو آج مسلمان اپنے دین سے کوسوں دور ہو جاتے، اپنی دینی شناخت کھو بیٹھتے، مسجدیں اپنی کثرت، بلند و بالا میناروں اور عمارتوں کے باوجود ویران ہو جاتی اور ہندوستان دوسرا اسپین بن جاتا. میرے محترم دوستو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے قیام مکاتب و مدارس کا دائرہ گاؤں گاؤں قریہ قریہ تک پہنچایا ہے اور اصول اشترانہ کے ذریعے مدارس کو رؤساء اور جاگیرداروں کے حلقے مخصوص سے نکال کر تمام امت مسلمہ کے لیے عام کر دیا ہے. علم کا نور کوٹھیوں، بنگلوں اور حویلیوں اور محلوں سے باہر آ کر کچے مکانوں اور جھوپڑیوں تک پہنچا گیا ہے. یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ کا وہ احسان ہے جو اسلامیہ نے کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے مصاحب عزیزم محمد قاسم سورج فول متعلم عربی اول، جن کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے. وہ ہے بے شک بشر تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے واجب الاحترام اور علماء عظام اور طلباء اکرام، میں کہا کرتا ہوں کہ نہ میں کوئی خطیب، نہ کوئی ادیب، نہ کوئی مقرر، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی مبلغ، نہ کوئی مصنف ہوں. میری زبان میں اتنی طاقت و جرت ہی نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. اس رسول کی سیرت کی ابتدائی کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، جو سارے جہاں سے پہلے ہے. اس رسول کی سیرت کی ابتدائی کی میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں تو مجھے عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم دنیا میں آنا پڑتا ہے. اور جب میں عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کی ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر ممبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوٹ پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی
میں اس پیغمبر کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں تو مجھے عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم دنیا میں آنا پڑتا ہے، اور جب میں عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کی ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر ممبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اسی پیغمبر کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں، اور میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلو، اگر میں دنیا میں آ کر تورات کھولو تو اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولو تو اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولو تو اسی پیغمبر کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کے صفحات کھولو تو اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے، اور میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلو، اگر میں بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کے چرچے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روزے پر مجھے رحمت کی بارش برستی ہوئی نظر آتی ہے، اور میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلو، اگر میں دنیا میں آ کر کلمہ پڑھو تو کلمے میں نام انہی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر تکبیر کہو تو تکبیر میں نام انہی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھو تو نماز میں بھی انہی کا نام نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگو تو دعا میں وسیلہ انہی کا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلو، میں ذکر کرتا ہوں تو میں اطاعت کرتا ہوں تو ذکر ان کا ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو ذکر ان کا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلو، اگر میں پوری دنیا کو چھوڑ کر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازے میں بھی اسی پیغمبر کا درود و سلام نظر آتا ہے۔ میرے دوستوں میں اس پیغمبر کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں تو مجھے عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم دنیا پر آنا پڑتا ہے، اور جب میں پوری دنیا کو چھوڑ کر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازے میں بھی اسی پیغمبر کا درود و سلام نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلو، اگر میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کے نام مجھے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، میں صراط مستقیم پر چلتا ہوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی ہوئی نظر آتی ہے، اور میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلو، اگر میں جنت کے دروازے پر جاؤں تو جنت کے دروازے پر مجھے اس نبی کا نام چمکتا دھمکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلو، اگر میں جنت کے اندر چلے جاؤں، میں جنت کی در و دیوار پر دیکھوں، میں جنت کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتے پہ دیکھوں، میں جنت کی پھولوں کی پتیاں پہ دیکھوں، میں عرش معلیٰ کے سائے میں دیکھوں، میں لوح و قلم کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کی حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، میں تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ میرے دوستوں میں اس پیغمبر کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پورے قرآن کی الف سے لے کر والناس کی سین تک بھرا ہوا نظر آتا ہے، جیسے طیبہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ام المؤمنین ہمیں پیغمبر کی خلقت تو بتا، ہمیں پیغمبر کے اخلاق تو بتا، ہمیں نبی کے اعمال، کردار، گفتار، انداز، اطوال کی جھلک تو بتا، تو طیبہ کائنات نے کوئی 2-4 ہزار آیتیں نہیں پڑھی بلکہ ایک جملہ کہہ کر پورے سمندر کو اپنی مٹھی میں بند کر دیا، فرمایا کان خلق القرآن، او میرے نبی کے صحابہ، او میرے نبی کے امتیوں، اگر میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کی ختم نبوت، میرے نبی کی رسالت، میرے نبی کی شرافت، میرے نبی کی عدالت، میرے نبی کی دیانت، میرے نبی کی امانت، میرے نبی کی صداقت، میرے نبی کی حیا، میرے نبی کا علم، میرے نبی کا عمل، میرے نبی کا نام، میرے نبی کی شان، میرے نبی کا چہرہ، میرے نبی کی زلفیں، میرے نبی کے دانت، میرے نبی کی زبان، میرے نبی کا سینہ، میرے نبی کا مدینہ، میرے نبی کی نسبت، میرے نبی کے سینے میں دھڑکنے والا دل، میرے نبی کے دل میں آنے والا خیال بھی اگر پوچھنا چاہتے ہو تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ خدا کا قرآن اٹھاؤ اور الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سینے میں خدا کا قرآن پڑھتے چلے آؤ اور نبی کا شان پڑھتے چلے آؤ۔ میرے دوستوں آؤ میں اور آپ مل کر قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو اس نبی کا نام تو بتا، تو قرآن نے محمد رسول اللہ کہہ دیا، اے قرآن تو اس نبی کی شان تو بتا، تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا، اے قرآن تو اس نبی کی یتیمی تو بتا، تو قرآن نے الم یجدک یتیما فآویٰ کہہ دیا، اے قرآن تو اس نبی کی رشد و ہدایت تو بتا، تو قرآن نے ووجدک ضالا فآویٰ کہہ دیا، اے قرآن تو اس نبی کی آمد تو بتا، تو قرآن نے ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ دیا، اے قرآن تو اس نبی کا چہرہ تو بتا، تو قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا،
اے قرآن تو اس نبی کی زلفت تو بتا تو قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا. اے قرآن تو اس نبی کے دانت تو بتا تو قرآن نے یاسین کہہ دیا. اے قرآن تو اس نبی کا سینہ تو بتا تو قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہہ دیا. اے قرآن تو اس نبی کا شہر تو بتا تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا. اے قرآن تو اس نبی کے زمانہ تو بتا تو قرآن نے والعصر کہہ دیا. اے قرآن تو اس نبی کی نعمت تو بتا تو قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہہ دیا. اے قرآن تو اس نبی کی نصرت تو بتا تو قرآن نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کہہ دیا. اے قرآن تو اس نبی کی تلاوت تو بتا تو قرآن نے مرتل القرآن ترتیلا کہہ دیا. اے قرآن تو اس نبی کا معراج تو بتا تو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہہ دیا. اے قرآن تو اس نبی کی ختم النبوت تو بتا تو قرآن نے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اگلے مصاحب محمد توفیق حاجی کالونی متعلم عربی سوم ہیں، جن کا موضوع تھا ختم نبوت، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے ہیں. اس کے بعد اگلے مصاحب محمد الفیض زیر ناگڑ متعلم عربی اول ہیں، جن کا موضوع ہے کرکٹ. مائک ہے نا ابھی جو بول گئے نا مائک قریب سے زیادہ ہو گیا تھا. پسل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. صدق اللہ العظیم. میرے ہم مکتب ساتھیوں، اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے جتنے تقاضے ہیں ان کے جائز طریقے سے تکمیل کی اسلام نے اجازت دی ہے. اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ فطرت کو دبا دو اور پہاڑوں اور جنگلوں میں عبادت و ریاضت میں لگے رہو. دنیا میں ایسے مذہب بھی تھے جن کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. چنانچہ ان مذاہب میں اللہ والے وہ کہلاتے تھے جو دنیا سے دور رہتے تھے، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نفس کا ہر وہ تقاضا جو جائز ہو اگر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے پورا کیا جائے تو اس کی تکمیل عبادت ہے. اس نظریے کے مطابق کھانا پینا بھی عبادت بن سکتا ہے، محنت اور ملازمت بھی عبادت بن سکتی ہے، شادی بیاہ بھی عبادت بن سکتی ہے، ازدواجی حقوق کی ادائیگی بھی عبادت بن سکتی ہے، مخلوق خدا کی خدمت بھی عبادت بن سکتی ہے، یہاں تک کہ کھیل کود بھی عبادت بن سکتی ہے. کیونکہ کھیل کود ہنسی مذاق انسانی فطرت کا ایک جائز تقاضا ہے. اس لیے ہمارے آقا ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، کشتیاں بھی لڑتے تھے، دوڑ بھی لگاتے تھے، تیر اندازی بھی کرتے تھے، گھوڑوں کے مقابلے میں حصہ بھی لیتے تھے. اسلام نے ہر چیز کی کچھ حدود متعین کی ہے، یہاں تک کہ عبادت کی بھی کچھ حدود ہے. جو ان حدود سے تجاوز کرے گا وہ گناہگار ہوگا. مثلا ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہے، اگر کوئی 5 پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز جائز نہیں، اگر کوئی پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. تو نماز کی بھی حدود ہے، روزے کی بھی حدود ہے، حج کی بھی حدود ہے. جب ان عظیم عبادات کی حدود ہے تو آخر کھیل کود کی حدود کیوں نہ ہو؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ کافروں اور مشرکوں کے یہاں کھیل کود کی کوئی حد نہیں، جسے چاہو اور جو چاہو کھیلو، سب جائز ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلامی حدود کو سامنے رکھ کر کھیلنا ہوگا. آج ہمارے یہاں جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ مقبول کھیل کرکٹ ہے. لوگوں کے دل و دماغ پر کرکٹ چھا گیا ہے.
کیا مرد اور کیا عورتیں سب اس کھیل کے شیدائی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اب دینی مدارس کے طلبہ اور بعض علماء بھی اس کھیل کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ میری ناقص سوچ اور تجربے کے مطابق یہی وہ کھیل ہے جس میں اسلامی حدود کا کلم کلا پائمال کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک خرابی ہو تو اس کا ذکر بھی کیا جائے۔ اب تو یہ کھیل دن بدن نئی نئی خرابیوں کو جنم دے رہا ہے۔ پہلی خرابی تو کرکٹ میں یہ ہے، اس میں انہماک کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کھلاڑیوں کو تو چھوڑیے، تماشائیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب تک میچ ختم نہ ہو جائے ان کا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو اتنی بے توجہی کے ساتھ کہ ہوٹ ہل رہے ہوتے ہیں ورنہ دل کہیں اور ہوتا ہے۔ پھر کچھ تماشائی تو وہ ہوتے ہیں جو گراؤنڈ میں جا کر میچ دیکھتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ٹی وی پر میچ دیکھتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو موبائل پر میچ دیکھتے ہیں۔ ان کا حال بھی گراؤنڈ والوں کی طرح بہت برا ہوتا ہے۔ صبح سے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو شام تک اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ تو کرکٹ میں پہلی خرابی یہ ہے کہ اللہ کا عظیم حق جو نماز ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کرکٹ میں دوسری خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حقوق و عباد ضائع ہوتے ہیں۔ میچ ہو رہا ہو تو ڈاکٹر مریضوں کو بھول جاتے ہیں، والدین بچوں کو بھول جاتے ہیں، بچے والدین کو بھول جاتے ہیں، شوہر بیویوں کو بھول جاتے ہیں، بیویاں گھر کے کام کاج کو بھول جاتی ہیں، پوری قوم کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ آپ نے انفرادی بخار تو چڑھتے دیکھا ہوگا، مگر اجتماعی بخار دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھے جب مالک سے مزدور تک، لیڈروں سے عوام تک اور عوام سے خواص تک اس بخار میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو کرکٹ میں تیسری خرابی یہ ہے کہ اب یہ کھیل فحاشی اور بے حیائی کا سلوگن بن گیا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں ہماری مائیں بہنیں جس بے باکی کے ساتھ اچھلتی کودتی اور تالیاں بجاتی ہیں وہ منظر شرم و حیا کی موت کا منظر ہے۔ کرکٹ میں چوتھی خرابی یہ ہے کہ اس میں بے پناہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ بعض اوقات پورا مہینہ میچ جاری رہتے ہیں اور پورا مہینہ فیکٹریاں، دفتر، اسکول متاثر ہوتے ہیں، نہ کام ہوتا ہے نہ پڑھائی ہوتی ہے۔ کتنے ہی بچے اور نوجوان ہیں جو گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں اور کھیل کے گراؤنڈ پہنچ جاتے ہیں، وہاں ان کا پورا دن اس فضول کھیل میں ضائع ہوتا ہے۔ اب تو نائٹ میچوں کی رسم چل نکلی ہے۔ بجلی کے تیز پنکھوں میں جلا کر رات بھر نوجوان میچ کھیلتے ہیں اور صبح سوتے رہتے ہیں۔ رات بھر کھیلنے میں گزار دی اور دن سونے میں گزار دیا، نہ نماز پڑھی، نہ گھر کا کام کیا، نہ کتابیں اٹھا کر دیکھی۔ بتلائیے یہ وقت کا ضیاع نہیں تو اور کیا ہے؟ بلکہ وقت کا ضیاع نہیں، شخصیت کا بھی ضیاع ہے۔ جس نوجوان کے دن اور رات یوں بسر ہوتے ہو اس کی شخصیت کی تعمیر کیسے ہوگی؟ میرے دوستو، اسلام کھیلنے سے منع نہیں کرتا، مگر کھیل ایسا ہو جس میں شرم و حیا کے تقاضے ملحوظ رکھے جائے۔ کھیل ایسا ہو جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ضائع نہ ہو۔ وہ کھیل جو ہمیں عبادت سے، علم سے، عمل سے، کسب معاش سے، حیا اور اخلاق سے محروم کر دے گا، ایسے کھیل کو دفن کر دینا چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کرکٹ کا کھیل کچھ ایسا کھیل بن گیا ہے، اس کھیل نے نوجوانوں کو اچھے اخلاق سے محروم کر دیا ہے، شرم و حیا سے انہیں عاری کر دیا ہے، اولاد کو والدین سے باغی کر دیا ہے۔ اب تو اس کھیل میں جوا بھی کھیلا جا رہا ہے۔ جب بڑے میچ ہوتے ہیں تو کروڑوں روپے کا جوا کھیلا جاتا ہے، اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جوا مسلمان ملکوں میں کھیلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس میں پیدا ہو جانے والی خرابیوں کو دو ٹوک انداز میں بتانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے مصاحب عزیز محمد فیضان چاند پول، متعلم عربی دوم، جن کا موضوع ہے نکاح اور اس کے رسومات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، گرامی قدر سامعین اکرام اور علماء اکرام، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سکن، نکاح اور اس کے رسومات اور فضول خرچی ہے۔
رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں، کیسے انہیں جہیز دیں کیسے کرے شادیاں، کیسے انہیں جہیز دیں کیسے کرے شادیاں، جس غریب باپ کی ہو دو چار بیٹیاں۔ صدر محترم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول بن کر آئے۔ آپ نے زندگی اور موت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ انسانی ضروریات میں سے ایک ضرورت نکاح بھی ہے۔ اسلام نے نکاح اور شادی شدہ زندگی گزارنے کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں، بلکہ اسے عبادت اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اسلامی زندگی میں نکاح کا تصور تو بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور علماء اکرام نے اس فریضے کو سادگی سے انجام دے کر ہمارے لیے بہترین نمونہ پیش کیا ہے کہ نکاح سادگی سے کرو۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ جب کوئی ایسا آدمی تمہیں نکاح کا پیغام دے جس کے اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو تم اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کرو۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج کے اس موجودہ زمانے میں نکاح جیسی سنت کو حرام رسم و رواجوں، ناجائز پابندی اور فضول خرچی سے مشکل بنا دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور اگر لڑکی کا باپ خود ساختہ معیار پر پورا کھرا نہیں اترتا تو اسے رشتہ داروں اور برادری والوں کے طعنے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ منگنی توڑ دینے کی دھمکیاں بھی سننی پڑتی ہے۔ یہی نہیں، براتیوں کی تعداد تو اللہ اکبر، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے لوگوں کے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں، اور میں بریانی کی دعوت لازمی سمجھی جاتی ہے، اور انہیں بغیر کھانا کھلائے بھیجنا اپنی ناک کٹانے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ براتیوں کی تعداد تو اللہ اکبر، دلہن کے باپ کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں براتیوں کو شادی ہال کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے ہزاروں کے مجمع کا ہونا، نکاح تو 5 لوگوں میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے دلہن قاضی اور 2 گواہوں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے دولہے کے دوستوں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے خاندان والوں برادری والوں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری ہے صرف اور صرف 5 لوگوں کا ہونا۔ ان رسموں کے بعد بےہودہ رسمیں جیسے جوتا چرائی، رستہ رکائی سے دولہے کی جیب صفائی کی جاتی ہے، یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان رسموں میں فضول خرچ کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ ایک ہی اسٹیج پر لا کر دلہا دلہن کو بٹھا دینا، ارے ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ چلو نکاح ہو بھی گیا تو دلہا اپنی دلہن کو دیکھ سکتا ہے، اس کا نکاح پورے محلے والوں کے ساتھ نہیں ہوا کہ تیرے دوست بھی دیکھے، تیرے خاندان والے بھی دیکھے، تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھے۔ ارے ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ اس کا نکاح پورے محلے والوں کے ساتھ ہوا ہے جو پورے محلے والوں کے لیے محرم ہو گئی۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ انتظامات اور کوئی نہیں بلکہ لڑکی کا باپ خود کرتا ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہم نے آپ کی سارے خواہش کو پورا دیکھا ہوگا، نکاح کے وقت ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا جاتا ہے، اس کو کسی دلہے سے کم عزت نہیں دی جاتی۔ کوئی عورتوں میں جائے یا نہ جائے اسے باقاعدہ عورتوں میں لے جایا جاتا ہے۔ دلہا اپنی دلہن کا چہرہ بعد میں دیکھتا ہے، ویڈیو شوٹنگ کرنے والا اس کا چہرہ پہلے ہی دیکھ لیتا ہے۔ دلہا اپنی دلہن کو بعد میں لے کر جاتا ہے، ویڈیو شوٹنگ کرنے والا اس کو پہلے ہی لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے جسم کا، اس کے حسن کا معائنہ کرنے ہوتی کہ روک دے، دلہن خاموش کھڑی ہے۔ ویڈیو شوٹنگ کرنے والے نے کہا گھونگھٹ ڈال لے تو اس نے گھونگھٹ ڈال لیا، ویڈیو شوٹنگ کرنے والے نے کہا گھونگھٹ اٹھا لے تو اس نے گھونگھٹ اٹھا لیا۔ جیسا ویڈیو سے میں سادگی ایسی اپناؤں جس سادگی سے خوشبو آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے مساہم عزیز محمد جنید جالپورہ، متعلم عربی دوم، جن کا موضوع ہے مدارس کا کردار۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء، صدق اللہ العظیم۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ واجب القدر صدر محترم، علماء کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اشاعت اسلام میں دینی مدارس کے کردار پر لب کشائی کروں گا۔ حاضرین گرامی، ہر چیز کی ابتدا سے قبل سانے کے عقل و فہم میں دستور و منشور ہوتا ہے، جسے آئیڈیل سمجھ کر سانے اپنی صنعت و کارکردگی کی داغ بیل میں پروتا ہے، تو مدارس دینیہ بھی انہی فرائض حسینہ کی عمدہ لڑی ہے، اور اس کی بلندی کی کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہے۔ آج سے 1450 سال قبل جب رب کے لاڈلے پیغمبر نے اپنی نبوت و رسالت، دعوت و فکر کی منور کرنوں کو قلوب اطہر کے اندر سمونے کا ارادہ کیا، تو اس مقصد کے لیے صفہ کے نام سے اس مشن کا آغاز کیا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے، اس دینی درسگاہ نے دنیا کے نشر و فراز میں کیا کیا عمدہ کردار ادا کیا۔ کہیں اس کے فضل اپنے واز سے سن دل قلوب کو پگھلا رہے تھے، کہیں درس و تدریس سے عالم کو جگمگا رہے تھے، کہیں گھوڑوں کی پشتوں پر میدان کاردار میں گلشن محمدی کی آبیاری اپنے خون جگر سے کر رہے تھے۔ آج کے یہ دینی مدارس بھی انہی اصحاب صفہ جیسا عمدہ کردار ادا کر کے عالم کو جگمگا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جس دور میں بھی فتنوں نے الگار کی، تو مد مقابل دینی مدارس کے طلباء، دینی مدارس کے علماء ڈٹ کر مقابلہ کرتے نظر آئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کامل کردار یہی مدارس ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم کے حقیقی مصداق یہی مدارس ہے۔ سامعین محترم، میں جب ماضی کی نظر سے دیکھتا ہوں تو مجھے فطروں کی سرکوبی اور ہندوستان کی آزادی کے لیے آواز اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عیسائیت کے خلاف آواز اٹھانے والے کون تھے؟ مرزائیت اور سوائیت کے خلاف آواز اٹھانے والے کون تھے؟ غیر ملکی سامراج کا خاتمہ کرنے والے کون تھے؟ مکمل آزادی کے نصب العین کس نے کیا؟ تو تاریخ پکار کر اعلان کرتی ہے یہی مدارس کے علماء فضلہ تھے، جنہوں نے ہر ظلم کے خلاف علیہ جہاد کو بلند کیا، ہر ظلم کو کھنڈا پیشانے سے قبول کیا۔ نہ بیڑیاں ان کے راستے روک سکی، نہ ہتھکڑیاں ان کو جھکا سکی، نہ ستانی ان کو جھکا سکا، بلکہ آگے بڑھ کے اعلان کر دیا یہ فتنے یہ شر کے پروردہ تخریب کاری کا سامان لا کرے، ہم بزم سجانے آئے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے۔ دشمنوں نے سمجھا تھا کہ ہم اپنی عورتیں بڑھانا کر کے لائیں گے تو یہ قوم پھسل جائے گی۔ یاد رکھنا انہیں تو عثمان غنی کا حیا یاد دلانے والے علماء زندہ ہے۔ تم نے سمجھا تھا بھوک اور فاقوں سے ڈرا کر ایمان خرید لو گے، ہمیں تو اماں عائشہ کی حجرے کی راتیں بھی یاد ہے، 4 دن تک کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ عالم کو دیکھ کر پیٹ میں مروڑ اس لیے پڑتی ہے کہ عالم ماضی یاد دلا دیتے ہیں، وہ بیماریوں کا حل بتا دیتے ہیں۔ اس لیے ایک عالم زمین پر ایسے چمکتا ہے جس طرح آسمان پر ستارہ چمکتا ہے۔ ایک عالم کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جوک در جوک زمین پر اترتے ہیں۔ صاحب
خدا کی قسم اگر تمہیں کسی طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا، حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا، حافظ حدیث کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تو تم اسکول اور کالج کی جگہ اپنی اولادوں کو لے کر مدرسوں کے دروازوں پر پڑ جاتے۔ صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے تھے، مہینہ مہینہ سفر کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا یہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے، جب علم مٹ جائے گا تو دین مٹ جائے گا، جب دین مٹ جائے گا اللہ اس زمین کو برباد کر دے گا، اسے تباہ کر دے گا۔ یہ اور دنیا اور زمین پہ اس دنیا کو قائم رکھنے والی چیز صرف اور صرف قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، فقہ کا علم ہے۔ روزی اتر رہی ہے ان علوم کی برکتیں، چاندنی دے رہا ہے ان علوم کی برکتیں، سورج میں تپش ہے ان علوم کی برکتیں، بارش برس رہی ہے ان علوم کی برکتیں، زمین سے غلہ نکل رہا ہے ان علوم کی برکتیں۔ اللہ جب خدا کی قسم جب علماء ختم ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا اور زمین پہ رہنے والوں کو کتے سور کی شکل میں تبدیل کر دے گا، اس لیے کہ زنا عام ہوگا، گانے بجانے عام ہوگے۔ دنیا والوں تم ان علماء ختم نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ختم ہوئے تو انشاءاللہ تعالی تم بھی زندہ نہیں رہ سکو گے۔ ناظرین گرامی